السلام علیکم ناظرین، یہ والی ویڈیو آپ کی اس ماہ کی سب سے خوبصورت ویڈیو ہونے جا رہی ہے، کیونکہ میں مزار پہ پہنچ چکا ہوں اور میں آپ کو مولانا جلال الدین رومی صاحب کا مزار بھی دکھاؤں گا اور ان سے وابستہ بہت سی اشیاء کا میوزیم جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی دکھاؤں گا، اور آپ کو حیرت انگیز چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ناظرین محترم، جو لفظ پیر ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ نے ویڈیو لازمی ساری مکمل دیکھنی ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ یہاں پہ اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایک دو نقطہ آپ کو یہاں پہ سمجھا سکوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مسجد کا اور مولانا جلال الدین رومی صاحب کے مزار کا وزٹ کرواؤں۔ کونیا استنبول سے تقریباً 16 گھنٹے کی مسافت پہ ترکی ملک میں یہاں پہ موجود ہوں۔ آپ میرے ساتھ مولانا جلال الدین رومی صاحب کے مزار پہ حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، لفظ پیر جو ہے اس کو ہم نے متنازع بنا دیا ہے۔ بیسیکلی پیر جو ہے وہ ایک استاد ہوتا ہے، تو جس طرح ہم اپنا تسمہ باندھنا بھی خود نہیں سیکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سکھاتا ہے، چاہے وہ ہماری والدہ ہے یا ہمارا بھائی بہن ہے یا ہمارے والد ہیں، تو ہم تسمہ تک باندھنا بھی سیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ممکن ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کی اور احادیث کا ترجمہ خود کر کے ہم خود وہاں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اگر ہمارا خلوص بہت اچھا ہوگا تو یقیناً اللہ پاک ہمیں محبت اور اس میں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور سکھائیں گے، لیکن وہ خلوص اپنے اندر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لمبی تمہید باندھنے کی بجائے میں اصل نقطے پہ آتا ہوں کہ یہ جو پیر ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بزرگ ولی اور اللہ کے درویش بندے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کے تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں چاہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ پیر جو ہیں بیسیکلی دراصل یہ کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں درگاہوں کا کیا حال ہے، وہاں پہ یقیناً شرک ہوتا ہے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ مسجد ہے مولانا جلال الدین رومی صاحب کے نام سے منسوب۔ یہ مسجد بہت زیادہ خوبصورت فن تعمیر اور ایک بہت اعلیٰ آرکیٹیکچر، بہت خوبصورت اس کا اندرونی نظام آپ دیکھ رہے ہیں وقاص اشرف کے ساتھ۔ تو ناظرین، میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی درگاہوں پہ جتنے بھی مزارات ہیں ان پہ شرک ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ ان اللہ کے بندوں نے، جو اللہ کے بزرگ بندے ہیں، جو اللہ کے بڑے دوست ہیں، ان لوگوں نے نہیں کہا کہ ہماری درگاہوں پہ، ہمارے مزاروں پہ آ کے تو آپ لوگ شرک کریں۔ انہوں نے ہرگز ان کی زندگیوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں پوجا جائے، بلکہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی دین اسلام کی خاطر وقف کر دی، اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے میں اپنی زندگی کا مال، اپنی زندگی کا وقت اور ساری جتنی بھی ان کے پاس اثاثہ سرمایہ تھا وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا اور اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ ناظرین کچھ لٹریچر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اوریجنل کانسیپٹ آف گاڈ ان انگلش لینگویج ایز ویل ایز ان ٹرکش، فری آف کاسٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی لٹریچر لے کے پڑھ سکتے ہیں، آپ لے جا سکتے ہیں، اور اجازت ہے آپ کو بالکل۔ اچھا، تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ یہ پیر جو ہیں یہ دراصل اصل ڈیفینیشن ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ استاد ہیں جو کہ ہمیں دین سکھاتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ چونکہ آج کل کے دور میں جو مسلمان ہے اس کا پتہ ہی ہے آپ کو، جو سچویشن ہے ہمارے مسلمانوں کی آج کل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اساتذہ کی کمی ہونا، یہ جو پرخلوص بندے، یہ جو اللہ کے دوست بندے، یہ جو اللہ کے ولی بندے ہیں، آج کل ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ہم ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور ہم ان کی سنگت میں نہیں بیٹھتے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے جو ہمارے دل کے اندر
جو جس خلوص کا ہونا ضروری ہے وہ ہمیں دے سکیں. تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے اور ہمارے موبائل کے اندر ہر روز ہر ایک منٹ کے بعد ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خلوص، وہ محبت نہیں ہے. تو ناظرین، مولانا جلال الدین رومی صاحب کا یہ مزار ہے اور اس کی انٹرنس اس سائڈ پہ ہے. میں آپ کو لیے چلتا ہوں وہاں پہ. مولانا جلال الدین رومی صاحب علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں. انہوں نے بہت کچھ ان سے حاصل کیا، اور یہ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر رومی نہ ہوتا تو اقبال نہ ہوتا. یہ اتنے بڑے اللہ کے بزرگ ہیں. یہ کہتے ہیں اقبال صاحب دیکھیں ہمارے لیے کتنے معتبر ہیں، کتنے بڑے ہیرو ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رومی نہ ہوتا تو آج اقبال نہ ہوتا. تو اصل یہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے جو ہمارے استاد ہیں، جو مرنے وفات سے پہلے بھی جو انسانیت کو سکھاتے رہے ہیں، اور وفات کے بعد بھی جو انہوں نے لٹریچر لکھا ہے اس سے ہم آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. آج بھی آپ ان کی کوٹیشنز پڑھیں، آج بھی ان کا لٹریچر پڑھیں، آج بھی عشق کے 40 اصول پڑھیں، اور آپ آج بھی فیض حاصل کر سکیں گے، وہ علم حاصل کر سکیں گے، وہ خلوص اور وہ محبت حاصل کر سکیں گے. تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ رومی نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو ناظرین، یہ آج بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے آج اللہ کو بھلا دیا ہے. ہم حقیقت میں آج ان لوگوں جیسے ہو گئے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. یہ پولیس والے جی الیکٹرک سائیکل کے اوپر. تو آج کے مسلمان کا کیا حال ہے یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. اقبال صاحب فرماتے ہیں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. تو ہمارا جو آج مسلمانوں کا علاج ہے، سلوشن ہے، وہ صرف اس چیز میں ہے کہ ہم رومی کا عشق حاصل کریں. آتش عشق، جو عشق کی آگ تھی رومی کی، ہم اس کو پہچانیں اور اس کو اپنے دلوں میں لائیں. یہاں پہ سیکیورٹی چیک ہے. آئی ہیو ٹو سبمٹ مائی بیگ. یہاں سے دوبارہ بیگ وصول کیا اور پھر یہ مزار کی طرف میں چل پڑا. تو اقبال صاحب کہتے ہیں آج کے مسلمان کے بارے میں، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ میری تقدیر کی خبر کیا دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوں نگوں. عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ ناظرین، یہ جو پاتھ رستہ جا رہا ہے یہ مولانا صاحب کے مزار کی طرف. یہاں پہ مجھے ایک بہت خوبصورت پیارے چاچو ملے تھے، یو کے سے آئے ہوئے ہیں، پاکستانی اسرائیل عالمگیر سے ہیں. مجھے انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور جوس بھی پلایا. میں ان سے ملواتا ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا میں تعارف تھوڑا سا کروا دوں. اور ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ کو؟ تھینک یو جی. یہ چاچو ہیں بہت پیارے، ان سے ملاقات یہاں پہ ہوتی. جی استنبول میں؟ جی میں استنبول میں گیا تھا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ؟ نہیں، ان کے مزار پہ حاضری نہیں دے سکا ہوں، غلطی سے اسکپ ہو گیا ہے. باقی میں ساری جگہوں پہ گیا ہوں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی، جی میں جلدی انشاءاللہ کو چند ماہ بعد دسمبر میں دوبارہ آنا ہے. میں پھر انشاءاللہ وزٹ کروں گا. آپ آئیں نا تو جی سرچ کر کے آئیں کہ وہاں کون کون سی جو ہے نا وہ زیارات ہے. جی چاچو جی یہ تو ٹھیک ہے. دو آپ مین مس کا، وہ تو مین ہے. جی وہ واقعی مین تھی حضرت ایوب انصاری صاحب کا. وہاں پہ روحانی سکون ہے باخدا، میں آپ کو بتا دوں. جی میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. تو ناظرین، حضرت ایوب انصاری صاحب کا مزار واقعی مس ہو گیا ہے، یاد نہیں رہا ذہن میں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جب جاؤں گا تو اس کو دوبارہ لازمی وزٹ کروں گا. تو یہ لان ہے، یہ صحن ہے، اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں مزار کے اندر.
اقبال صاحب کہتے ہیں اگرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ ساری خرافات آج کے مسلمانوں میں، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق سے مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، افسوس کر رہے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈیر ہے۔ تو ناظرین، یہ مولانا جلال الدین رومی صاحب کے جو اہل و عیال، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب یا ان کی سنگت میں بیٹھنے والے اور اللہ کے ولی اور درویش جنہوں نے فیض حاصل کیا، جنہوں نے تربیت پائی، جنہوں نے محبت اور عشق حاصل کیا اللہ سے کرنا، مولانا رومی سے، یہ ان کی قبریں ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ چشمہ ہے اور پانی ہے اور یہ بہت کچھ ہے ایسا جس کے بارے میں جو ہمارا مرکز نہیں ہے۔ ہماری توجہ کا مرکز اصل میں مولانا جلال الدین رومی صاحب ہیں، ان کی محبت اور ان کا عشق ہے۔ تو یہ جی میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ سامنے مزار کی انٹرنس، یہ اللہ کے ولی جو بندے ہوتے ہیں یہ ہمیں اپنی پہچان کروانے میں مدد دیتے ہیں، جیسے اقبال صاحب نے ہمیں اپنی پہچان کرنے میں بہت ساری مدد کی، بہت سارا کلام ان کا پڑھ کے ہمیں اپنی پہچان محسوس ہوتی ہے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی صاحب کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی یہیں پہ ہے۔ اقبال صاحب کہتے ہیں اپنی پہچان کر بندے، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ ہو کہ تو شاہین شاہ لولاک ہے تو۔ یہ جی ناظرین، محبت اور عشق کا مرکز مولانا جلال الدین رومی، جنہیں وہ یا حضرت مولانا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ انٹرنس ہے۔ یہاں پہ جوتوں کے اوپر شاپر چڑھا کے جاتے ہیں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں ہوتی کہ میں جوتا اندر لے کے جاؤں، میں جوتا شاپر چڑھانے کی بجائے یہیں پہ اتار کے تو جرابوں کے ساتھ اندر جاؤں گا۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ جی مختلف قبریں مولانا جلال الدین رومی صاحب کے مزار کے اندر، ان کا طرز تعمیر ترکی انداز میں، اور وہ ہے سامنے بڑی قبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس پہ لکھا ہوا ہے سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے ولی، اور سلامتی ہو آپ کے رفقاء عزیز و اقارب پر، اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ نے جو دین کے لیے کام کیا، لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان اس سے فیض یاب ہوئے، آپ نے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، اللہ کی بہت ساری رحمتیں آپ پر برسیں، آپ کی قبر کو اللہ تعالیٰ بہت ٹھنڈا کرے اور بہت وسیع کرے، اور اللہ نے جو آپ کو فصاحت دی تھی، جو آپ کو عقل دی تھی، جو فلسفی آپ کو دی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے فیض یاب ہونا ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ مولانا جلال الدین رومی صاحب کی مثنوی شریف بہت مشہور ہے، یہ مثنوی شریف پڑھی ہوئی ہے۔ اور مولانا صاحب کا کچھ زیر استعمال اشیاء، 13ویں صدی کی یہ بات ہے، ابھی 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے۔
آج سے کئی سو سال پہلے کی یہ بات. یہ مولانا صاحب کا جبہ ہے، لباس جو پہنتے تھے، اور وہ آگے یہ ان کی ٹوپیاں، یہ قرآن مجید. بہرحال یہ چیزیں ہماری زیادہ توجہ کا مرکز نہیں ہیں. اصل توجہ کا مرکز مولانا جلال الدین رومی صاحب، ان کا فلسفہ اور ان کی محبت کا انداز اور ان کی تبلیغ کا انداز اور ان کا وہ کام جو وہ کر گئے اس دنیا میں. ہماری تو زندگیوں کا مقصد اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. تو کوئی بندہ بھی جس نے یہ کام کیا ہو، کوئی ایسا انسان جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہو، کوئی انسان جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور جذبہ عشق کو پروان چڑھانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، وہ ہمارا پیر ہے. اور یہاں پہ مزار پہ حاضری کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چونکہ میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے چکر لگا لیا تھا، یہاں پہ میں سارا وزٹ کر کے دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے پھر واپس گیا تھا. تو یہاں پہ میں 2 گھنٹے جو بیٹھا ہوں، جو میں نے انرجی حاصل کی ہے، جو کیفیت میں نے محسوس کی ہے، واللہ وہ شاید آپ ویڈیو میں محسوس نہ کر سکیں. تو یہ جو اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے جو آپ فیلنگز اور کیفیت لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک انرجی کا سما ہوتی ہیں، وہ آپ کو چارج کر دیتی ہیں، اور اس سے پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ ارادے پختہ کر کے جاتے ہیں. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی جو کئی سو سال پہلے وفات پا گیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی زیادہ محبت ہے. اور یقیناً جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسایا، یقیناً جس نے بھی اللہ کا عشق دل میں بسایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نا امید نا مراد نہیں رہنے دیا. بھلے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مقبول ہو جائیں، لیکن میں آپ کو یہ ایک پہلو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جھنڈا ان کا مولانا سلطان ولایت کونیہ. تو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں زندہ کر دیتے ہیں. بظاہر تو یہ وفات پا چکے ہیں کئی سو سال پہلے، لیکن آج یہ دیکھیں جس محبت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جس محبت سے میں اتنی دور سے چل کے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور جس محبت سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی قابل تعریف ہیں. اور یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو یہ اللہ کے بندے انسانوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ سے دور نہیں کرتے. اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا شرک کرو، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کوئی شریک بناؤ، اور یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پوجا کرو، اور یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خدا مان لو، نعوذ باللہ. یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کی مرادیں پوری کریں گے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اسی میں ہماری فلاح ہے. تو ناظرین، یہ جگہ بھی بڑی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایک مجسمہ رکھا ہوا ہے باہر. اس کے بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی انسان 101 سال، انہوں نے تو ویسے 1001 لکھا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 101 ہونا چاہیے تھا. جب کوئی بندہ 101 سال یہاں پہ جو انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی، تب تو یونیورسٹی نہیں کہتے ہوں گے نا اس کو، لیکن میں اس کو یونیورسٹی کہتا ہوں، جو اسلامزم کی یونیورسٹی، جو درویشانہ نظام کی یونیورسٹی، یا لوگوں کو درویش بنانے کی یونیورسٹی تھی، کہ جو پوری دنیا میں پھیل گئے، اور جنہوں نے پھر اسلام کا پرچم بھی نہ صرف اسلام کا پرچم بلند کیا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو اسلام کی دولت، ان کے دلوں میں اسلام کے نور کو ان کے دلوں میں ڈالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی 101 سال پورا کر لیتا تھا اس یونیورسٹی میں، اسے اس طرح کے ایک روم الاٹ کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے ابھی روم دیکھا ہے. میں دوبارہ دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن ایک محترمہ کھڑی ہیں تو ان کا لباس ذرا غیر مناسب تھا، میں نے نہیں سمجھا اس قابل کے ویڈیو میں. آپ ایک پاکیزہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں.
یہ جی لنگر خانہ تھا، یہ کچن ہے ماڈرن زبان میں اس کو کہہ دیں، درویشوں کا اس یونیورسٹی کا، جہاں پہ درویشوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اور یہ جو درویشوں کے زیر استعمال برتن تھے، اور یہ تھوڑا سا اسٹیچو بنا کے تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس یونیورسٹی میں اس درگاہ کے اوپر، اس مرکز کے اوپر جہاں پہ لوگ آ کے تو دین حاصل کرتے تھے، تو کس انداز سے دین سکھایا جاتا تھا۔ یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، بڑی خوبصورت تحریر اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، چونکہ یہ ترکش زبان میں ہے تو میں نے اس کا ترجمہ سارے کا سارا لکھ کے موبائل کے اندر کیا، اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کچن ہے، اس کچن کے اندر صرف کھانا نہیں پکایا جاتا تھا بلکہ یہاں پہ آنے والوں کے دل بھی گرمائے جاتے تھے، اور انہیں مختلف طریقوں سے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، مختلف طریقوں سے انہیں طاقتور بنایا جاتا تھا، مختلف طریقوں سے ان کے اوپر آزمائشیں ڈال کر اور انہیں مضبوط اور ایمان والا اور متقی اور پرہیزگار بنایا جاتا تھا۔ اور جتنے بھی اسلامی دنیا کے بڑے بڑے نام دیکھے گئے ہیں وہ یقیناً ایسی یونیورسٹیز سے، ایسی درگاہوں سے، ایسے اساتذہ سے جو کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی اور درویش تھے، وہ وہاں سے فیض یاب ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اقبال صاحب کہتے ہیں، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ میں کچھ اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اقبال صاحب کا کلام ہے، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں وہی جام گردش میں لاسا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ ناظرین، یہ وضو خانہ اور آخری چند اشعار آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اشعار سارے، یہ میری آج کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی اور بندے اور درویش ہماری زندگیوں میں کیوں اتنے ضروری ہیں، یہ اساتذہ ہماری زندگیوں میں کیوں اتنے ضروری ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ چند اشعار، یہ کوئی 5 اشعار آپ کو سمجھا سکیں کہ ہماری زندگیوں میں ان اولیاء کا اور ان اساتذہ کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں، اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے ان اساتذہ کو لے کے چلیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ تو اقبال صاحب کا شعر ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ یہ شعر غور و طلب ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسے اساتذہ مل جائیں جو ہمیں ہماری زندگیوں میں کردار ادا کر سکیں، اور جو ہمیں حاضر و موجود سے بیزار کر سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بڑے استاد گزرے ہیں، جن کے فیض سے بہت بڑی بڑی ہستیاں فیض یاب ہوئی ہیں، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو اللہ کے قریب کیا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سلامتی ہو آپ پر۔
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।